إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اسلام دین رحمت ہے. یہ ایک ایسا دین ہے جو ہمیں دوسروں کے لیے رحم دل بناتا ہے. اس دین کے اپنانے میں ایک انسان اپنے دل میں دوسروں کی رحمت کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے تاکہ وہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا حقدار بنے. یہ دین ایک انسان کو نہ صرف دوسرے انسان سے بلکہ جانوروں سے بھی رحم کا سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے. نہ صرف اپنوں سے بلکہ پرایوں سے بھی رحم کا سلوک کرنا سکھاتا ہے. نہ صرف دوست سے بلکہ دشمنوں سے بھی وہ ایک دوسرے کو، ایک عام انسان کو، ایک مسلمان کو خصوصاً رحم کی، رحمت کی، رحم کا سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے. قرآن کریم میں اور احادیث میں بہت سارے احکام ہیں اور بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہیں. آج کی اس گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اسلام کیسے دین رحمت ثابت ہوتا ہے. اس عنوان کی ضرورت کیوں ہے؟ اس عنوان کی ضرورت اس لیے ہے کہ اسلام کے بارے میں غلط باتیں کرنے والے بھی دنیا میں ہیں. بدقسمتی سے انسان کا حال یہ ہے کہ بغیر علم کے بولتا ہے اور بغیر علم کے بولنے کی وجہ سے، بدگمانی کی بنیاد پر بولنے کی وجہ سے ایک انسان اکثر اچھے کو برا اور برے کو اچھا بولتا ہے. صحیح علم انسان کو آزاد کرتا ہے. اگر صحیح علم انسان کے پاس نہ ہو تو ایسا انسان زندگی کے اکثر فیصلوں میں غلطی کرتا ہے. صحیح فیصلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس صحیح علم ہو، اس لیے کہ علم کے بغیر فیصلہ ہو سکتا نہیں ہے. فیصلہ کرنے کے لیے چننا پڑتا ہے کیا صحیح، کیا غلط، کیا بہتر، کیا کمتر. اگر آدمی کے پاس معلومات ہی نہ ہو تو فیصلے بھی غلط ہوں گے. لہٰذا اسلام کے بارے میں اگر فیصلہ کرنا ہے تو اسلام کے دشمنوں سے نہیں، خود اسلام سے معلوم کرنا پڑے گا. اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اسلام کیسا ہے. اسلام کی تعلیمات ظلم کی ہیں، اسلام کی تعلیمات نفرت کی ہیں، یا اسلام کی تعلیمات رحم و کرم کی ہیں. آج میڈیا میں اسلام کے بارے میں بولا جاتا ہے. بہت سارے لوگ اپنے اپنے فائدے کے لیے، اپنے اپنے مفاد کے لیے اسلام کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی جھولی بھرنے کے لیے. اور وہ اسلام کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو سچائی سے بہت دور ہوتی ہیں. اس میں ان کا وقتی فائدہ ہوتا ہے، لیکن وہ ذریعہ بنتے ہیں لوگوں کے اسلام سے قریب آنے میں. اگر دو آدمی دور جاتے ہیں تو چار قریب بھی آتے ہیں. اسلام کے بارے میں غلط بولنے کی وجہ سے بعض لوگ تو ویسے بھی دور چلے جاتے ہیں، چلو بھائی اسلام برا ہے، دور ہٹو. لیکن ایک طبقہ یہ ہے جو سوچتا ہے اچھا اسلام ایسا ہے، ذرا دیکھتے ہیں اسلام کیسا ہے. اور جب وہ اسلام کو غلط ثابت کرنے کے لیے
یا اسلام کی باتوں کے بارے میں دیکھنے کے لیے کہ کیوں یہ غلط ہے، ہم ڈھونڈیں گے تو اور بھی غلط ملے گا۔ اس نیت سے جب وہ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو اسلام کی تصویر بالکل ان کو الگ دکھائی دیتی ہے، کہاں اندھیرا اور کہاں اجالا۔ میڈیا یا بولنے والے یا بعض سیاستداں جو نفرت کی سیاست کرتے ہیں، اسلام کے بارے میں لوگوں کو بدظن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام برا ہے، اسلام دہشت گرد دین ہے، اسلام میں لوگوں کے ساتھ نفرت اور ظلم سکھایا جاتا ہے، اسلام سماج کے لیے بہت بھیانک چیز ہے۔ بہت سارے، ہر آدمی تو بیوقوف نہیں ہوتا نا، ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے گلے میں آپ رسی ڈال کے کہیں بھی لے جاؤ پیچھے آئے گا، ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں کچھ نہیں بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ پڑھا لکھا دور ہے، یہ علم کا دور ہے، اور علم کے اسباب انسان کے پاس ہیں۔ کتابیں اگر گھر میں نہ ہو تو ہاتھ میں موبائل فون ہے اور گوگل اس کے پاس ہے اور کتنے ویب سائٹ اس کے پاس ہیں۔ آدمی اپنے طور پر اگر واقعی اس کے اندر علمی مزاج ہو، اگر اس آدمی کے اندر تحقیقی مزاج ہو، اگر وہ بات کو دلیل کی بنیاد پر، ایویڈنس کی بنیاد پر دیکھنے کا مزاج رکھتا ہو، ایسا انسان تحقیق کرتا ہے۔ تحقیق کرنے کے بعد معلوم پڑتا ہے یار سننے میں تو الگ بات آئی لیکن اسلام الگ ہے۔ ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ بھائی ہم کو بتایا کچھ گیا تھا، لیکن جب ہم نے اس غلط ذہن سے بھی اسلام کا، قرآن کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا، ہم کو دکھائی دیا کہ یہ تو بات بالکل الٹی ہے، جیسا بتایا گیا تھا ویسا نہیں ہے۔ تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا دین نہیں ہے، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ظلم و زیادتی کا دین نہیں ہے، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام تو رحمت کی تعلیم دیتا ہے، اور وہیں سے ان کا دل بدل جاتا ہے۔ جھوٹ، جب جھوٹ ثابت ہوتا ہے تو گھٹنوں میں طاقت نہیں رہتی ہے۔ ایک آدمی جب اسلام کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، اسلام کو مٹاؤ، اچھی بات ہے، کھڑا ہو جاتا ہو، اسلام ختم کرو، دنیا سے نکال دو اسلام کو، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اسلام سماج کے لیے مصیبت ہے۔ اچھا کیا مصیبت ہے؟ اسلام میں یہ تعلیم ہے، یہ تعلیم ہے، یہ تعلیم ہے، اسلام ظلم، قتل، مارو کاٹو یہ سکھاتا ہے۔ پڑھا اسلام کو؟ کہاں سے آیا تیرے پاس یہ علم؟ واٹس ایپ۔ کہاں سے آیا؟ واٹس ایپ کے ذریعے سے آیا۔ کس نے بتایا؟ قرآن پڑھا؟ حدیث پڑھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھی؟ کون بتایا؟ ہمارے فلاں نے بتایا ہم کو، ہمارے فلاں بڑے نے بتایا ہم کو۔ بڑے نے بڑا دھوکہ دیا بھائی، چھوٹا نہیں دیا۔ اس کے سامنے جب بتایا جاتا ہے ایسا نہیں ہے، اسلام میں ایسا ہے، اور تو جو بتا رہا اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، تو اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ بات ایسی ہے کیا؟ اس کے اندر طاقت نہیں رہتی ہے، وہ اچانک اس کو جھٹکا لگتا ہے۔ انسان کو جب اپنے غلط ہونے کا واقعی احساس ہوتا ہے تو اس کی ہمت ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام کو جاننے کا طریقہ اسلام کے دشمن نہیں ہے، اسلام کے بارے میں غلط بولنے والے نہیں ہیں۔ اسلام کو جاننے کے لیے کہیں دور آپ کو کسی پہاڑ پہ جانے کی ضرورت ہے، آپ کو کسی سمندر کی گہرائی میں یا کسی گفا میں جانے کی ضرورت ہے۔ اسلام قرآن میں موجود ہے، اسلام حدیث میں موجود ہے، اور آج دنیا بھر کی کتابیں اور سارے ویب سائٹ موجود ہے۔ آدمی اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اسلام کے بارے میں فیصلہ کرے۔ آدمی اسلام کی تعلیمات، اسلام کیا سکھاتا ہے، اس کی روشنی میں اسلام کو دیکھیں۔ جو آدمی اسلام کو پسند نہیں کرتا ہے وہ تو اسلام کو غلط ہی بولے گا۔ تو علم والا آدمی ایسا کرتا ہے، لیکن جس کا علم سے کوئی لینا دینا نہیں، جس کا علم سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ سنی سنائی باتوں ہی کے جنگل میں، ریگستان میں بھٹکتا رہتا ہے۔ اس نے ایسا کہا، اس نے ایسا کہا، اس نے ایسا کہا، وہ کبھی صحیح نتیجے پہ نہیں پہنچ پاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بات ایویڈنس پہ بیسڈ نہیں ہے۔
اور کبھی دلیلیں اس کے سامنے ہوتی بھی ہیں تو وہ باتیں توڑ مروڑ کے ہوتی ہیں. وہ باتیں کیسی ہوتی ہیں؟ ادھوری باتیں ہوتی ہیں. ادھوری باتیں ہوتی ہیں اور ان باتوں کے بیس پہ وہ فیصلہ کرتا ہے. آدھی کاٹی ہوئی آیت، اس کا سینیریو، اس کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ نہیں. حدیث اس کی موٹی مثال ہے کہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو لوگ پیش کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اسلام جنگ والا دین ہے، مار کاٹ والا دین ہے. کیا حدیث ہے؟ ان الجنت تحت ظلال السیوف، ان الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے میں ہے. آپ بھی بولیں گے بات تو صحیح ہے، پھر یہی تو بات سامنے آ رہی کہ مطلب جنت میں جانا ہے تو تلوار کے نیچے سے جانا پڑے گا آپ کو، یعنی جنگ کے میدان میں ہی جنت ملتی ہے. اس حدیث کو پیش کر کے آدمی تاثر دیتا ہے، دیکھو تمہارا اسلام ایسا ہے، کائے کا رحم، تلوار سے رحم کرتے، یہ تو جنگ والا دین ہے، مارو کاٹو. لیکن جب پوری حدیث آدمی پڑھتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بات تو بالکل الگ ہے. صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں تھے، آلریڈی جنگ چھڑ چکی ہے، عام نہیں، عام حالات نہیں، جنگ چھڑی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج ڈھلنے کا انتظار کیا، زوال کا وقت پار ہونے دیا آپ نے، دوپہر کا وقت. پھر آپ لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو وصلوا اللہ العافیہ. اے لوگو، دشمن سے مٹ بھیڑ کی تمنا مت کرو، لڑائی کی تمنا مت کرو کہ جنگ ہو جائے. اللہ سے عافیت ہی مانگتے رہو کہ جنگ کی نوبت نہ آئے، اللہ سے مانگو ایسا. لیکن کہا فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، لیکن اگر دشمن سے تم نہ ہو ہی جائیں، مقابلہ ہو ہی جائیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، تو جان لو کہ اس وقت جنت تلواروں کے سائے میں ہے. اب پوری حدیث دیکھنے سے بات بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ آپ تو یہ بتا رہے ہیں تمنا مت کرو دشمن سے مٹ بھیڑ کی، جنگ چھڑ جائیں مت تمنا کرو اس کی. یہ نہیں بول رہے ہیں دعا کرو کہ جنگ ہو جائے، یہ بول رہے ہیں نہیں، کہہ رہے ہیں دشمن سے مٹ بھیڑ کی تمنا مت کرو اور اللہ سے عافیت ہی مانگو کہ اللہ تعالیٰ جنگ کے بغیر ہی معاملہ حل کرتے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ دشمن حملہ کرے، ہو سکتا ہے کہ مجبوری ہو، دشمن ماننے کے لیے تیار نہ ہو، معاملہ بگڑ جائے. اگر جنگ چھڑ جائے پھر بھاگو مت. یہ تو ہر گورنمنٹ کی ملٹری کو سکھایا جاتا ہے. کیا سکھاتے؟ بھاگو. ایک حاکم، ایک بادشاہ، ایک امیر، ایک قائد اپنی قوم کو، اپنی فوج کو کیا سکھاتا ہے؟ دیکھو جنگ چھڑے نہ بھاگنا، بچ کے، ایک بھی مرنا نہیں چاہیے بولتا ہے. کیا سکھایا جاتا ہے ان کو؟ کہ جان دے دینا لیکن اپنے وطن کی حفاظت کرنا، یہی سکھاتے ہیں نا. فوج کو یہی سکھایا جاتا ہے اور اس کو شہید بولا جاتا ہے جو آدمی جنگ کرتے کرتے مر جاتا ہے. تو یہ اسلامی حکومت کے لیے بھی ہے، لیکن یہ جنگ کے حالات میں بولا گیا ہے، عام حالات میں نہیں. لیکن جو بات کی بات ہے لوگ اسی کو بیان کرتے ہیں، اس سے پہلے جو بات ہے اس کو بیان کرتے نہیں. کیوں؟ پوری بات بیان کرنے سے مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے اور پورا ایجنڈا خراب ہو جاتا ہے، پروپیگنڈا فیل ہو جاتا ہے. لہٰذا اکثر کاٹ کے بعد بیان کی جائے گی. تو یہاں پر جنگ چھڑنے کے بعد کہا گیا ہے کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے، کہ اب بھاگنا نہیں ہے. تو یہ تو ہر قوم کو سکھایا جاتا ہے کہ بہادر بنے رہو. بزدل کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے، بزدل کو کوئی پسند کرتا نہیں ہے. اسلام میں بھی بزدل کو پسند نہیں کیا جاتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ بہادر ہونے کے بعد ایک آدمی لڑنے کا شوقین ہو. اسلام میں اس کی تعلیم نہیں ہے. اسلام میں اس کی تعلیم ہے جنگ کے میدان میں ہمارے نبی ہم کو سکھا رہے ہیں دشمن سے لڑنے کی تمنا مت کرو، اللہ سے عافیت ہی مانگو کہ اللہ تعالیٰ بغیر جنگ کی مسئلہ حل کر دے. یہ اصل تعلیم ہے. لیکن مجبور ہو جائیں پھر بھاگنا نہیں.
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بزدلوں کے لیے جگہ نہیں، بزدلوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ ایسی کتنی ساری آیتیں اور حدیثیں ہوں گی جس کا یہی معاملہ آپ کو دکھائی دے گا کہ اسلام کو ایک دہشت گرد، ظالم اور بربریت والا دین بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ اس کی تعلیمات کو جب اس کے پورے سیاق میں دیکھا جاتا ہے، اس کے پرسپیکٹیو میں، اس کے بیک گراؤنڈ میں دیکھا جاتا ہے، تب جا کے سمجھ میں آتا ہے کہ یار بات تو الگ ہے۔ اسلام تو ایسا نہیں سکھاتا، اسلام کچھ اور سکھاتا ہے۔ پوری بات سے سمجھ میں آتا ہے، پوری بات سے سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی بات کیا تھی، حقیقت کیا تھی۔ تو اسلام دین رحمت ہے۔ کیا اسلام میں رحم کی تعلیم ہے؟ یا اسلام میں قتل، مارو، کاٹو کی تعلیم ہے؟ رحم بھی ہے تمہارے اسلام میں؟ کسی کو اگر بتایا جائے، سیاسی طور پر اتنا پروپیگنڈا ہو چکا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ بھائی اسلام ہم کو رحم کرنا سکھاتا ہے، بولے تمہارے اسلام میں رحم بھی ہے؟ ہاں تھوڑا بہت ہے، ہاں اتنا زیادہ پروپیگنڈا ہے کہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے اسلام رحم کرنا سکھاتا ہی نہیں، اسلام رحم کرنا نہیں سکھاتا۔ اسلام میں رحمت کی تعلیم قدم قدم پر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود تو بس ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وہ رحمان ہے جو بندوں پر رحم کرتا ہے، رحم والا ہے، رحم کرنے والا ہے، سب پر رحم کرتا ہے، ایمان والوں پر خصوصاً رحم کرتا ہے، جو اس کی مان کے چلتے ہیں ان پر خصوصاً رحم کرتا ہے، ان کے ساتھ اس کا خاص معاملہ رحم کا ہے۔ لیکن صرف ایمان والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ساری مخلوقات کے ساتھ اس کا معاملہ رحمت کا ہے۔ تبھی ان لوگوں پر بھی بارش برساتا ہے جو اس کو نہیں مانتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی ہوا چلاتا ہے جو اس کا انکار کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی زمین سے اناج اور غلہ اور پھل اور نہ جانے کتنی نعمتیں اگاتا ہے جو اس کو برا کہتے ہیں، اس کی ناشکری کرتے ہیں، بلکہ اس کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ وہ سب کو دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحیم ہے۔ اس کی رحمت ہے کہ اس نے نبیوں کو بھیجا تاکہ لوگوں کو گمراہی سے نکالیں، اس کی رحمت ہے کہ اس نے کتابیں نازل کی تاکہ انسان نبیوں کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ہدایت کے راستے کو پا سکے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ بھولا بھٹکا اللہ سے دور جانے والا لوٹنا چاہے تو لوٹ پائے، ایک چانس اس کو اور ملے، اصلاح کا موقع اس کے پاس باقی رہے۔ ایک پاپی اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرے، اس کے لیے دروازہ بند نہیں۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ بندوں کو ان کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ ایک گناہ کو ایک لکھتا ہے اور ایک نیکی کو 10 گنا سے 700 گنا تک لکھتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ مرنے کے بعد بھی اگر توحید والے اس کی سفارش کر دیں تو معاف کر دیتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ قیامت کے دن بھی اگر نیک بندے سفارش کریں گے اور جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہوگا تب بھی وہ معاف کر دے گا۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ جہنم میں جانے کے بعد بھی جب نبی، رسول، فرشتے، نیک بندے سفارش کریں گے جہنم میں جانے والے کو بھی نکالے گا۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ جب سب سفارش کر دیں گے اور کہیں گے اب جہنم سے نکالنے لائق کوئی نہیں رہا، وہ اپنی طرف سے کچھ لوگوں کو نکالے گا، اس سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ ایک ماں اپنی اولاد سے رحم کرتی ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ جاندار بھی اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا، کیوں؟ خود اللہ رحم والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں آپ پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، کیا مطلب ہے اس کا؟ بدلے کے دن کا مالک، جس نے اچھا کیا اس کو اچھا بدلہ ملے گا، جس نے برا کیا اس کو برا بدلہ ملے گا۔
جس نے اللہ کی مانی اچھی زندگی گزاری انعام ملے گا، جس نے بری زندگی گزاری ظلم و زیادتی کی گناہ کیے سزا ملے گی، بدلہ ملے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا کیا ویسا بدلہ ملے گا۔ لیکن اس آیت سے ایک آیت پہلے جائیے، اس میں کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ میں مالک یوم الدین سے پہلے کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کا ذکر کیا، بدلے کا ذکر کیا، لیکن اس سے پہلے فرمایا کہ وہ رحم کرنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی، ایک بات لکھی، اور ایک کتاب لکھنے کے بعد اسے اپنے پاس رکھا عرش پر، اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر، میرے غصے پر غالب رہے گی، میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مغفرت کے اسباب زیادہ ہیں، گناہ گار کے لیے بھی اللہ کی مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت اللہ کی ہے۔ اسلام ہم کو ایک ایسے اللہ کو ماننا سکھاتا ہے جو بڑا رحیم ہے، کہ اللہ کا سنتے ہی گھبرا جائیں، ڈر پیدا ہو۔ سورہ فاتحہ جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، ڈرانے سے پہلے اللہ کی رحمت کی امید دلائی جاتی ہے۔ ڈرایا بعد میں جا رہا ہے، امید پہلے دلائی جا رہی ہے۔ انصاف کی بات، بدلے کی بات بعد میں ہو رہی ہے، رحمت کی بات پہلے ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کا تصور ہے جو اسلام ہم کو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اے نبی جب وہ لوگ، میرے وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں آپ کے پاس آئیں تو آپ کہیے تم پر سلامتی ہو۔ اے نبی ایمان والے جو اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں جب آپ کے پاس آئیں تو آپ انہیں خوشخبری سناؤ، کہو کیا کہو؟ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، اللہ تم کو سلامت رکھے۔ اور کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دیا ہے، اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے۔ لکھ دینا، لازم کر دینا عربی زبان میں اس طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، تم میں سے جو بھی شخص جہالت میں مبتلا ہو کر برائی کر بیٹھے، جہالت میں مبتلا ہو کر برائی کر بیٹھے، ثم تاب من بعدہ واصلح، پھر اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ برائی کر لیا، لیکن برائی کرنے کے بعد اس کو احساس ہوا، واپس لوٹ آیا، غلط راستے پر جا رہا تھا لیکن اس کو احساس ہوا میں غلط جا رہا ہوں، واپس لوٹ آیا، توبہ کی اور اپنے حال کی اصلاح کی، اپنے اندر سدھار پیدا کرنے کی کوشش کی، فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ چاہے زندگی بھر کسی نے گناہ کیے ہوں، اگر اس کو احساس ہو کہ میں غلط تھا، غلط راستے پر تھا، اس کے سامنے سچائی آئی، حق آیا، اور اس نے اس احساس کے تحت اپنے آپ کو واپس موڑا اللہ کی طرف، گمراہی کے راستے کو چھوڑا اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف لوٹایا اور اپنے حال کی اصلاح کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے لیے بھی غفور ہے، رحیم ہے، مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت کا اظہار، واقعی اظہار قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ مئۃ رحمہ، اللہ کے ہاں اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، اللہ کی 100 رحمتیں ہیں۔ انزل منہا رحمۃ واحدہ،
اس نے ان رحمتوں میں سے 100 میں سے صرف ایک زمین پر نازل کی ہے، بین الجن والانس، جنات اور انسانوں میں، والبہائم والحوام، چوپائیں اور جنگلی جانور اور کیڑے مکوڑے، بچھو سانپ، سب میں اللہ تعالیٰ نے رحمت نازل کی۔ ایک حصہ رحمت کا ان کو دیا، 100 حصے کیے اور 100 میں سے ایک حصے کو پوری مخلوق پر بانٹ دیا۔ وہ ایک ہی حصہ ہے، قیامت تک پیدا ہونے والی ساری مخلوقات اس ایک حصے سے ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ کہا فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا، یہی وہ رحمت ہے، اسی کے اثر سے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے ہیں، ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اور اسی سے وحشی جانور بھی اپنی اولاد کے ساتھ رحم کا سلوک کرتے ہیں، محبت کا سلوک کرتے ہیں، شفقت کا سلوک کرتے ہیں۔ ایک کتا، ایک بلی، ایک شیر اور اسی طرح سے پرندہ اپنے بچوں کو سنبھالتا ہے، ایک مرغی اپنے چوزوں کو سنبھالتی ہے۔ یہ جو مخلوقات میں چاہے وہ جنگلی جانور کیوں نہ ہو، ہاتھی، شیر اور دوسرے جانور کیوں نہ ہو، بکری کیوں نہ ہو، وہ سارے جانور، ہرن کیوں نہ ہو، یہ سارے جانور اپنی اولاد پر رحم کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ یہ اللہ نے ان کے اندر رحمت ڈالی ہے۔ اللہ رحیم ہے تو اس نے رحمت پیدا کی، اور اللہ تعالیٰ، یہ صفت رحمت نہیں ہے اللہ کی، بلکہ یہ اور چیزیں جسے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ وہ رحمت ہے جسے اللہ نے پیدا کیا اور مخلوق میں تقسیم کیا ہے، لیکن وہ 100 حصوں میں سے ایک حصہ مخلوق کو دیا گیا، 99 حصے کہاں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 رحمتاً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ 99 رحمت کے جو حصے ہیں وہ اپنے پاس رکھے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان 99 حصوں سے اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ یہ ایک حصہ ہے جس سے ہمارے اندر ایک دوسرے کے لیے رحم ہے۔ اللہ کے پاس تو 99 حصے ہیں، اللہ وہ حصے مخلوق کو عطا کرے گا اور ان پر رحم کرے گا۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور مسند احمد کے الفاظ ہیں فَيُكَمِّلُهَا 100 رَحْمَةٍ لِأَوْلِيَائِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے اولیاء کے لیے یہ 99 حصے 100 بنا دے گا قیامت کے دن، اس کی تکمیل کر دے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن۔ دنیا میں دیا اور باقی 99 کا اللہ تعالیٰ مخلوق پر اظہار کرے گا، انہیں نچھاور کرے گا، ان سے رحم فرمائے گا اللہ تعالیٰ مخلوق پر۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی صفت رحمت نہیں، کیونکہ اللہ کی صفات مخلوق نہیں ہے۔ یہ وہ رحمت ہے جو بندوں کو اللہ عطا کرتا ہے، یہ مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا رحیم ہے کہ بندوں کے اندر جتنا رحم ہے سارا جمع کر دے، پہلے انسان سے آخری انسان تک، پہلے جن سے آخری جن تک، پہلے جاندار سے لے کر کیڑے مکوڑے اور چوپائے اور جنگلی جانور، سب ساری مخلوقات کا رحم آپ جمع کر لو، سارا جمع قیامت تک ان سب کا جب جمع ہوگا وہ ایک حصہ ہے، باقی 99 اللہ کے پاس ہے۔ یہ ہم کو سمجھنے کے لیے کہا گیا کہ تم کتنا رحم کر پاؤ گے، اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ رحم والا ہے۔ لیکن نوٹ کرنے کی چیز یہ ہے کہ حدیث میں کیا کہا گیا، فَيُكَمِّلُهَا 100 رَحْمَةٍ لِأَوْلِيَائِهِ، اللہ اپنے اولیاء کے لیے جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ جن کے قریب ہیں، جو اللہ کے قریب ہیں، اللہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا۔ ایمان سے محروم ہے تو نہیں، ایمان ہونا چاہیے، توحید ہونی چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہے تو دنیا میں تو رحم ہوگا، بارش برسے گی، کھانا ملے گا اور بہت کچھ ملے گا، آخرت میں نہیں۔ آخرت میں اللہ کی رحمت چاہیے تو دنیا میں اللہ کا ولی بننا پڑے گا،
اس معنی میں ولی نہیں، ولایت کے درجات ہیں، جیسے ایمان لاتا ہے اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ لیکن پھر ایک ہے ولایت عامہ اور ایک ہے ولایت خاصہ۔ جب ایمان میں، تقویٰ میں بڑھتے 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 بہت بڑھ جاتا ہے تو خاص ولی بن جاتا ہے اللہ کا، جن کو ہم اولیاء اللہ بولتے ہیں۔ لیکن شروعات ہوتی ہے ولایت کی کب سے؟ جہاں سے آدمی ایمان والا بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، کارساز ہے، دوست ہے، انہیں اندھیروں سے نکال کے اجالے میں لاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسا رحیم ہے۔ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو بندوں پر، مخلوق پر بڑا رحیم ہے۔ بہت سے معبودوں کا تصور آپ دیکھیے، ڈراؤنا ہے۔ عام طور سے آپ دیکھیں، انسانیت کو آپ دیکھیں تو دو بنیاد پر انسان کسی کی عبادت کرتا ہے، جوڑنا چاہیں تو تیسری جوڑ لیں اس میں۔ نمبر ایک، منفعت کی بنیاد پر، جن مخلوقات سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے، آدمی اس فائدے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے انہیں معبود بنا دیا اس نے، چاہے وہ پیڑ ہو، پھل ملتا ہے اس سے، ہاں سورج، اس سے روشنی ملتی، اور اس طرح سے جتنی مخلوقات ہیں۔ دوسرے، ڈر کی وجہ سے، جنات کے ڈر کی وجہ سے، ہاں ستاتے بہت، یا اسی طرح سے آگ، یا اس طرح سے اور بھی چیزیں جن سے انسان کو خطرہ ہوتا ہے۔ اس نقصان سے، خطرے سے بچنے کے لیے انسان اس کو معبود کا مقام دے دیتا ہے تاکہ ناراض مت ہونا اور تکلیف مت پہنچانا۔ تیسرا ہے تعظیم، احترام۔ یہ عام طور سے انسانوں میں ہوتا ہے کہ کوئی شخصیت بہت اچھی تھی، اس کی عزت بڑھتے 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 اتنی بڑھا دی کہ اسی کو پوجنے لگ گئے، ہے کہ نہیں؟ یا تو منفعت، یا تو مضرت، یا پھر تعظیم۔ ان تین وجوہات کی بنیاد پر ایک انسان کسی کی عبادت کرتا ہے۔ اور زیادہ تر آدمی، چونکہ ڈر جو ہے، فیئر جو ہے، زیادہ موٹیویٹر، بڑا موٹیویٹر ہے۔ چلو ذرا، ہاں چائے پی کے آئیں گے تو کوئی نہیں اٹھے گا، سانپ آیا بولے تو سب بھاگیں گے، ہے کہ نہیں؟ خطرہ، خوف، ذرا باہر نکلو مسجد صاف کرنے کی بولے تو سستی سے نکلیں گے، مسجد کی چھت گر رہی بولے تو کیا ہوگا؟ ہاں آرام سے نکلو، گڑبڑ نہیں، وہ تو بولے ایسا تھوڑی رہتا، بھاگیں گے سیدھا باہر۔ خطرہ، ڈر انسان کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے۔ اسی لیے آپ انسانیت کو دیکھیں، جن کو انہوں نے معبود بنایا، عموماً ان کا ڈر ان کے اندر تھا، ڈر ان کے اندر تھا۔ آپ معبودوں کی تصویریں بھی دیکھیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ڈر کی نفسیات انسان کی کیا ہے، اس کو جھکا دیتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے بارے میں ہم کو کیا تصور دیا گیا ہے؟ ہم اللہ کو دیکھ تو نہیں سکتے، نہ اللہ کا تصور امیجنیشن کر سکتے ہیں، لیکن اللہ ہے کیسا جان تو سکتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں ہم کو کیا بتایا گیا؟ ہم کو بتایا گیا اللہ بڑا رحیم ہے، پاپی سے پاپی انسان بھی اگر واپس لوٹ آئے معاف کر دیتا ہو، مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ہم ایسے اللہ کو مانتے ہیں جس کی رحمت اس کے غضب پر، غصے پر غالب ہے۔ یہ عقیدہ ہم کو دیا گیا ہے۔ رسول کیسے؟ اسلام دین رحمت ہے، رسول کیسے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ خالی مسلمانوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، قبیلے والوں کے لیے، اپنے دور کے لوگوں کے لیے، سارے عالمین کے لیے، سارے عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کے بارے میں کیا بتایا؟ کیا آپ لوگوں کو دھمکانے والے ہیں اپنی ذات سے؟ آپ لوگوں پر ظلم کرنے والے ہیں؟ آپ بادشاہ ہیں کہ جبر کر کے لوگوں کو دین میں داخل کرتے ہیں؟ نہیں، اللہ نے آپ کے بارے میں بتایا آپ کیا ہو؟ آپ سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہو، سب پر رحم کرنے والے۔ اور آپ نے خود اپنے بارے میں کہا انما انا رحمت مہدا، میں
اللہ کی طرف سے تحفے کے طور پر دی گئی رحمت ہوں۔ دو باتیں معلوم ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں اللہ کی طرف سے، دو آپ انسانیت کے لیے اللہ کی گفٹ ہیں۔ اس سے بہتر کوئی گفٹ نہیں، کیونکہ اس کے بغیر نہ اسلام جان سکتا ہے، نہ قرآن معلوم ہوگا، نہ اللہ کے بارے میں جانے گا، نہ آخرت کے بارے میں جانے گا۔ ایسی شخصیت جس نے اپنے قول و عمل سے انسان کو اللہ کی رحمت کا حقدار ہونے کا راستہ بتایا اور انسانیت کے لیے رحمت کے اسباب اور رحم کی تعلیم دی کہ آپس میں سماج میں رحم کا ماحول کیسے بنے گا۔ کہا کہ انما انا رحمت مہدا، میں تمہارے لیے ایک رحمت والا تحفہ بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس ایک ایسا رسول آ گیا ہے جو تم ہی میں سے ہے، نمبر ایک تم ہی میں سے ہے، انسان ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہارے لیے مشقت اور پریشانی کی ہو اس رسول پر بڑی بھاری ہے۔ تمہاری تکلیف سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، تمہارا برا ہو ان کو اچھا نہیں لگتا ہے، ان کو دکھ ہوتا ہے تمہارا دکھ دیکھ کر، دنیا کا ہو آخرت کا ہو۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تمہارے برے کی ان کو تکلیف ہوتی ہے لیکن تمہارے بھلے کی ان کو لالچ ہے۔ ان کی لالچ پیسے کی نہیں ہے، حرص کس کو کہتے ہیں؟ لالچ۔ حریص علیکم، وہ اپنے بارے میں حریص نہیں ہے کہ مجھے پیسہ ملے، مجھے حکومت ملے، مجھے فلاں چیز ملے، تعریف ملے، ان کو اس کی لالچ نہیں ہے۔ ان کی لالچ کیا ہے؟ ان کی حرص کیا ہے؟ تمہارا بھلا ہو جائے، تمہارا بھلا ہو جائے۔ حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے حریص ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ایمان والوں کے لیے بڑے ہی شفقت کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے بڑے ہی شفیق ہیں، رحیم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بھی کرایا تو کیسا؟ رحیم ہے۔ آئیے جو کتاب اللہ نے دی اس کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ رحمت کا تعلق اس کتاب سے بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو، اس سے معلوم ہے قرآن کا پیغام ساری انسانیت کے لیے ہے، خالی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ ورنہ قرآن میں ایسی بھی آیتیں ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ظاہر بات ہے ایمان لانے کے بعد کچھ خاص احکام ہیں جو ان کے لیے ہیں، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، اس طرح کی بہت کچھ ہے۔ تو وہاں جہاں ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے ان کو خطاب کیا جائے گا، لیکن قرآن کی دعوت صرف ایمان والوں کے لیے نہیں ہے، قرآن کی دعوت ساری انسانیت کے لیے ہے، بلکہ جنات کے لیے بھی ہے۔ تو خطاب یہاں کیا کیا جا رہا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، موعظہ نصیحت، جھنجھوڑ کر اٹھانے والی، جگانے والی بات۔ آدمی غفلت میں کھو جاتا ہے دنیا میں، اس کو جھنجھوڑ کر اٹھاتی ہے قرآن کی تعلیمات، اس کو موعظہ کہتے ہیں کہ دل دہل جائے اس کو سن کے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، جیسے ڈاکٹر بولتا ہے کسی کو دنیا میں دیکھو سنبھالو، شوگر کنٹرول میں کرو، یہ کرو، ہارٹ کا معاملہ ہے دیکھو اس کو مت کھاؤ، یہ کھاؤ، یہ دوا چھوڑو مت بی پی کی، برین ہیمریج ہو جائے گا نہیں کھائیں گے تو، ڈراتا ہے۔ وہ اپنی ذات سے نہیں ڈراتا، وہ ڈراتا ہے کس سے؟ غلطی کے برے انجام سے۔ بولے پیسے دے کے دھمکی سننا گا تمہاری، بولتا کوئی آدمی ایسا؟ بولتا ڈاکٹر صاحب آپ کا کنسرن، آپ میرے لیے فکر کر رہے ہیں، اتنا تڑپ کے مجھ کو ڈانٹ کے بول رہے آپ مت کر ایسا، مر جائے گا۔ تو وہ جو ڈراتا ہے ڈاکٹر، اس سے بڑھ کے نبی ہوتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر جس نقصان سے ڈرا رہا ہے وہ چھوٹا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ مر جائے گا۔
لیکن اگر نبی کی بات نہیں مانا تو ایسی جہنم میں جائے گا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا يموت فیہا ولا یحیا، ایسی جہنم میں جائے گا جس میں موت بھی نہیں آنے کی اور وہ زندگی بھی نہیں ہوگی، نہ جیے گا نہ مرے گا، موت ہی نہیں، مانگ مانگ کے تھک جائے گا، موت تو دو اس سے نکلنے کے لیے، نہیں موت نہیں، ولا یحیا، اور نہ وہ زندگی ہوگی۔ کیوں آیا یہ، کیسے آیا یہاں پر؟ تیری اپنی کرتوت کی وجہ سے۔ ایک آدمی پہاڑ پر جائے اور پہاڑ پر سے کودے اور پھر بولے ٹانگ ٹوٹنے کے بعد اللہ پہاڑ کیوں بنایا، لوگ کیا بولیں گے؟ بولیں گے ہاں نہ نہیں بنانا چاہیے تھا، پہاڑ تو گرتا ہی نہیں آدمی نیچے، اگر اوپر نیچے نہیں ہوتا تو دنیا کا نظام چلتا، آپ تک پانی پہنچتا ڈھلان میں، آپ تک کچھ بھی نہیں آتا، نل میں سے آپ کے برتن میں پانی نہیں آتا اگر یہ قانون نہیں ہوتا تو، بارش نیچے نہیں آتی، پھل نیچے نہیں آتے، اللہ نے قانون بنایا ہے، آپ کا پلین اوپر جاتا تو اوپر ہی جاتا، نیچے نہیں آتا۔ اللہ کے قانون کو غلط نہیں بول سکتے، اس قانون کا ہم نے غلط استعمال کیا کہ پہاڑ سے تو کودا نا، پھر تو نہیں کودتا نہیں گرتا، میں نہیں گرا تو کیوں کودا؟ ذمہ دار تو ہے، جہنم میں جانے والا خود ذمہ دار ہے، یہ نہیں بول سکتا اللہ جہنم بنایا کیوں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ نے جہنم بنایا ٹھیک ہے، جنت بھی تو بنایا کہ نہیں بنایا؟ تو جہنم میں کیوں گیا؟ جنت میں جاتا نا، تیرے پاس دونوں راستے تھے، تو وہاں جانے کی بجائے یہاں گیا کیوں؟ ایک آدمی سائے میں بیٹھ سکتا ہے، دھوپ میں بیٹھا، بولا سورج کیوں بنایا، دھوپ کیوں بنایا، کتنی تکلیف ہو رہی ہے ہم کو۔ اللہ کے بندے سائے میں بیٹھتا نہیں ہوتی تکلیف، تیری اپنی چوائسز ہیں جو تیرے لیے زندگی خراب کرتے ہیں، یہ تیری چوائس ہے، تیرے پاس دونوں اویلیبل ہیں، جنت کا راستہ بھی ہے، جہنم کا راستہ بھی، تو کیا چنتا ہے اس سے تیرا معاملہ جڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موعظت بھیجی ڈرانے کے لیے، یہ ڈرانا وہ ڈرانا دھمکی والا ڈرانا نہیں ہے، اس لیے کہ بعض اوقات آدمی قرآن میں پڑھتا ہے اے نبی انہیں ڈرائیے، تو دیکھو ٹیررزم یہ ہے، یہ ٹیررزم نہیں ہے، یہ وہ ڈرانا ہے جو باپ اپنی اولاد کو ڈراتا ہے، دے کچھ کر، پڑھ لکھ کچھ بن، ایڈکشن چھوڑ، سگریٹ مت پی، لڑکیوں کے پیچھے مت دوڑ، پڑھائی چھوڑ کے موبائل میں مت لگا رہے، برباد ہوگا، سن لے میری بات، بولتا باپ، تلتلا کے بولتا، ڈراتا اس کو برے انجام سے، یہ ڈرانا ایسا ہے۔ تو قرآن کریم میں کئی جگہ ہم پڑھتے ہیں ہم نے آپ کو ڈراوا سنانے والا ڈرانے کے لیے بھیجا ہے، تو لوگ پڑھتے ہیں اس کے اندر، اب وہ آدمی اپنے ذہن سے پڑھے گا تو ویسی دکھے گا اس کو، ڈرانے کے لیے بھیجا ہے، اے نبی ڈراؤ ان کو، تو دیکھو ڈراؤ بول رہے نا، ٹیررزم یہی تو ہے، دہشت گردی، یہ دہشت گردی نہیں ہے، یہ ویسے جیسے باپ اولاد کو ڈراتا ہے، یہ ویسے ہی جیسے کوئی آدمی لوگوں کو ڈرائے، دیکھو یہ گھر گرنے والا ہے، ریپیئر کر لو، اگر چھت گر گئی مر جاؤ گے دب کے اندر، یہ ڈرانا ویسا ہے، برے انجام سے ڈرانا۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے واعظ و نصیحت آ گئی، اور سینوں میں جو بیماریاں ہوتی ہیں، دل کی بیماریاں، شک کی بیماری، خواہشات کی بیماری، اصول پر فائدوں کو ترجیح دینے کی بیماری، لالچ کی بیماری، گھمنڈ کی بیماری، جلن کی، حسد کی بیماری، اور اسی طرح سے جتنی بیماریاں ہیں، مایوسی کی بیماری، اور کتنی ساری بیماریاں ہیں، نفس کی غلامی کی بیماری، ان ساری بیماریوں سے قرآن میں شفا ہے، یہ دوا ہے، یہ دوا ہے، اس دوا کے ذریعے سے تمہارے دل پاک ہوں گے، بیمار دل اچھے ہوتے ہیں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کتاب ہدایت ہے، گائیڈنس ہے، رہنمائی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، کہ اس کتاب پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا قرآن بھی
رحمت کا دروازہ کھولنے والی کتاب ہے، اور یہ اللہ کی رحمت کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ کتاب دی۔ اللہ رحیم، رسول رحیم، قرآن رحمت کی کتاب ہے، تینوں کے بارے میں آپ دیکھیے۔ اور اللہ کی رحمت پانے کے لیے تم کو بھی رحیم بننا پڑے گا۔ اسلام ہم کو کیا سکھاتا ہے؟ تم کو ظالم بننا پڑے گا تبھی تم حکومت کر سکتے، یہ سکھاتا؟ دبا کے رکھو دشمن کو، ظلم کرو لوگوں پہ، جان و مال کا نقصان کرو ان کا، رحم مت کرو، اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحموا ترحموا۔ اتنی موٹی حدیث یاد کر سکتے آپ؟ کم سے کم ایک حدیث آپ کی ہو جائے گی سیف کہ میں نے یاد کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تو یاد کیا میں، کیا؟ 2 ہی ورڈز ہیں، اپنے بچوں کو یاد کیجیے، کرائیے۔ ارحموا ترحموا، 2 ہی لفظ ہیں۔ ارحموا رحم کرو، ترحموا تم پر رحم کیا جائے گا۔ تم دوسروں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ ارحموا ترحموا واغفروا یغفر اللہ لکم، تم دوسروں کو معاف کرو، اللہ تم کو معاف کرے گا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ کسی غیر مسلم کو بتائیں، تعجب کرے گا، انہوں نے کہا ایسا بھی اسلام میں ہے کیا؟ ہاں، تم رحم کرو دوسروں پر، آسمان والا اللہ تم پر رحم کرے گا۔ تم معاف کر دو غلطیاں لوگوں کی، اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیاں معاف کرے گا۔ اگر اس نے غلطی کی تو بھی تو کرتا ہے، تو تو اس کو معاف کر دے تاکہ اللہ تعالیٰ تجھ کو قیامت کے دن معاف کرے۔ تو اس حدیث سے، جسے امام احمد نے روایت کیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت پانے کے لیے اسلام یہ سکھاتا ہے کہ دوسروں پہ رحم کرو، اور اللہ کی معافی پانے کے لیے دوسروں کو معاف کرنے کا مزاج بناؤ۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والے رحمان انہی پہ رحم کرتا ہے۔ اللہ کا نام کیا ہے؟ الرحمن۔ رحمان کی رحمت پانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تم کو دوسروں پر رحم کرنا پڑے گا۔ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم ان پر رحم کرو جو زمین پر ہیں، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ آسمان سے رحمت پانے کے لیے زمین میں رحمت کا سلوک کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، زمین میں کون ہے؟ خالی مسلمان ہے نا؟ ہاں؟ زمین میں کون ہے؟ صرف مسلمان ہیں؟ زمین میں مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں۔ زمین میں انسان ہیں، جانور بھی ہیں۔ ہمیں سکھایا گیا تم زمین والوں پر رحم کرو، اس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا گیا۔ اس حدیث میں کوئی بھید بھاؤ ہے؟ زمین والوں میں صرف مسلمانوں پہ رحم کرو، ایسا ہے؟ رشتہ داروں پہ رحم کرو، اپنے اپنے لوگوں پہ رحم کرو، گھر والوں پہ رحم کرو، خالی بس باہر نہیں۔ سکھایا ہم کو اللہ نے ایسا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نہیں، زمین والوں پر رحم کرو۔ پھر زمین کی حدیں ملک تک بھی محدود نہیں ہیں۔ زمین کی حدیں کیا ہیں؟ یہ تو حدیں ہم نے بنائی ہیں، حکومتوں کی حدیں ہم نے بنائی ہیں۔ اسلام ہم کو بتاتا ہے پوری زمین ہماری ہے، زمین پہ رہنے والے سب گورے کالے، ہاں، چینی، جاپانی، افریقی، یورپ والے، رشیا والے، آسٹریلیا والے، آپ کہیں بھی جاؤ، اسپین ہو یا جہاں، رنگ کا فرق نہیں، ناک نقشے کا فرق نہیں، قد کا اور کچھ نہیں، عرب عجم نہیں، عربوں پہ رحم کرو، ہے ایسا؟ ہاں، عرب والوں پہ، جبے والوں پہ رحم کرو، خالی جو جبہ پہن کے پگڑی باندھ ان پہ ہی، نہیں تو نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں تھے، لیکن کیا آپ نے ہم کو یہ سکھایا عرب والوں پر رحم کرو؟ سوچیے، اسلام حد بندیاں نہیں جانتا ہے، اسلام ایک عالمی دین ہے۔ زمین والوں پہ رحم کرو۔ کیوں بھائی؟ آج ہمارے ملک والا، ٹھیک ہے ہمارے ملک
کہ ہم انڈیا والے ہم لوگ ٹھیک ہے، لیکن کیا آدمی باہر ملکوں میں تجارت کے لیے نہیں جاتا؟ بولے ہم تمہارے پہ رحم نہیں کریں گے، تم ہمارے ملک والے نہیں، ایسا ہوتا؟ اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم زمین میں ہیں، ہم لوگوں پر رحم کرنے والے ہوں، پھر اپنے پرائے کی تفریق ہم نہ کریں۔ اتنا پیارا دین اسلام ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اسی لیے آپ دیکھیں عرب لاکھوں کروڑوں ملین سے مدد جو ہوتی ہے وہ افریقی ملکوں میں، دنیا بھر کے غریب ملکوں میں بھیجتے ہیں۔ ہم لوگ یہ ہمارا کھا کے ختم کریں گے، ہمارا پیٹرول ہے، کرتے ایسا نہیں، دنیا بھر میں مدد کرتے ہیں وہ لوگ غریب ملکوں میں۔ ہاں ایسے ملکوں میں جہاں پانی نہیں ہوتا ہے، وہاں پانی کے لیے بالکل بورول لگانا اور ساری سہولتیں کرنا، جھوپڑے بنانا، لوگوں کو قربانی کا گوشت تقسیم کرنا، وہاں تک کین میں ان کو ہوا بند ڈبوں میں پہنچانا کہ کھائیں وہ لوگ۔ کس نے ان کو بتایا ایسا کرنے کے لیے؟ کس نے ان کو بتایا کہ دنیا بھر کے چینی، جاپانی، کالے گورے سب جب جاتے ہیں حرم میں، وہاں ان کو افطار کے لیے کھجوریں دی جائے، زمزم دیا جائے، ہزاروں لاکھوں ٹنوں سے یہ دیا جاتا ہے، سالوں سال میں سلسلہ چل رہا ہے۔ کیا چیز مجبور کی ان کو؟ کچھ ملتا اس کے بدلے؟ یہ کون ہے جس نے سکھایا ان کو؟ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، اسلام نے سکھایا۔ اور کیا طاقت ہے؟ اسلام کی طاقت ہے جس نے عربوں کو مجبور کیا کہ وہ دنیا بھر کے انسانوں کے لیے، مسلمان خالی نہیں، دنیا بھر کے انسانوں کے لیے مجبوری کے حالات میں ان کی مدد کریں، ان کو قرض دیں، قرض نہیں ان کو مدد دیں۔ سوچئے یہ اسلام ہے۔ کیوں؟ یہ اسلام کی آفاقیت ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملک کی حدیں پار کر کے ہماری رحمت سب کو ملے، حد بندیاں اس میں نہ ہو، ساری زمین والے، مسلمان غیر مسلم سب، ورنہ نہیں ہوگا اسلامک ٹیریٹری ہی میں رحم کرو، باہر نہیں ہے۔ ایسا کوئی حدیث ملی آپ کو ایسی؟ ارحموا من فی الارض۔ اگر یہی حدیث آدمی یاد رکھے، اس کا دل بدل جائے اسلام کے بارے میں، وہ سوچنے والے میں کیا سوچ رہا میں اسلام کے بارے میں۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ جیسے آسمان کی وسعت ہے، آسمان سے اوپر ہمارا رب ہے، زمین کی اپنی ایک وسعت ہے، اس میں ہم ہیں، ہمارے اندر بھی حد بندی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عطا کرتا ہے، مومن کو، کافر کو، سب کو دیتا اللہ۔ ہمارا اللہ ایسا ہے، سب کو دیتا اللہ۔ خالی اسلامی ملکوں پہ بارش ہوگی ایسا ہے؟ سب پہ بارش ہوتی ہے۔ خالی اسلامی ملکوں میں اناج اگے گا، باقی کیا نکلیں گے؟ کانٹے۔ ہوتا ایسا؟ نہیں ہوتا ایسا۔ اللہ ان کو بھی دیتا، ان کو بھی دیتا، سب کو دیتا۔ ہمارا اللہ ایسا ہے، ہمارا دین ایسا ہے، ہمارے دین کی ہمارا اللہ ایسا، تو ہمارے اللہ نے ہم کو سکھایا بھی ایسا ہے۔ تم بھی ایسے بنو، سب کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسلام سب سے پہلا رشتہ ماں باپ کا، ان کے ساتھ رحمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ باہر باہر رحم والے بنو اور گھر میں ظالم بنو، ایسا نہیں ہے۔ بھلائی کی شروعات ہوتی ہے گھر سے۔ اسلام ہم کو کیا تعلیم دیتا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرو گے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ تیری زندگی میں اگر ان میں سے ایک یا دونوں کے دونوں، ماں باپ، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، کیا تمہارا ایسا حال، اف۔ ماں باپ کی برائی پر، غلطی پر، بڑھاپے کی وجہ سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، بھلکڑ پن، بد زبانی، لیٹ کرنا، دوا غلط کھانا، اور بھی بہت کچھ غلطیاں کرتے ہو، پیشاب کر دینا بستر ہی میں، ہاں، بے وجہ برتن گرا دینا، کپ پھوڑ دینا، بہت کچھ غلطی کرتے ہیں۔ فلا تقل لہما اف، اف تک مت بولنا۔ ولا تنہرہما، زبان سے نہیں بول کے آنکھوں سے گھورنا،
ولا تنہرہما، نہ زبان سے اف بول اور نہ آنکھوں سے گھور اور چہرہ بنا کے ان کے ساتھ جھڑکنے کا معاملہ کر. ولا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما، بلکہ ان سے جب بات کرے تو اکرام کی بات کر، عزت سے بات کر. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور اپنے تواضع کے، ہیوملٹی، تواضع کے بازوؤں کو ان کے لیے واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، رحمت کے ساتھ اپنی تواضع کے بازوؤں کو ان کے لیے جھکائے رکھ. پرندہ جب اپنے چوزوں کو بچاتا ہے تو کیسا کرتا ہے؟ اپنے پروں کو جھکا لیتا ہے. تو ان کے لیے کیا بن؟ سیکیورٹی بن، ان کو بچا، اپنے بازوؤں کو، پروں کو جیسے پرندہ بچانے کے لیے کرتا ہے تو ان کو بچا، ایسا برائیوں سے، تکلیف سے، مصیبت سے، دکھ سے. اور جھکنا اس اعتبار سے، گھمنڈ میں آدمی ایسا ہوتا ہے جھک جا، تھوڑا نیچے، تھوڑا نرمی، کندھے نیچے کر، اپنے بازو اپنے نیچے کر. تیرے اندر تواضع پیدا ہونا چاہیے، عاجزی، انکساری، ہیوملٹی پیدا ہونا چاہیے، ایروگنس نہیں، گھمنڈ نہیں. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور تو خود رحم کر، اس کے ساتھ دعا بھی اللہ سے کر. کیا؟ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور کہہ، اپنی زبان سے اللہ سے مانگ، اے میرے رب تو بھی ان پر رحم فرما جیسا کہ بچپن میں انہوں نے مجھ کو پال پوس کے بڑا کیا ہے. تو بھی رحمت کا سلوک کر اور اللہ سے بھی رحمت کی دعا کر. کیوں؟ اس لیے کہ ایک وقت آئے گا تیرے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، اللہ کے پاس جانے والی ہے. اے اللہ جب تک میرے پاس ہے میں تو رحم کروں گا، لیکن اللہ وہ تیرے پاس بھی آ جائیں گے تو اللہ تو ان کے اوپر رحم کرنا، ان کے ساتھ برا معاملہ مت کرنا. تیرا دل ایسا ہو کہ ان کی زندگی میں تو رحمت کا سلوک کریں، لیکن ان کے لیے اللہ سے بھی رحمت مانگے دنیا اور آخرت میں. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ رحمت کی تعلیم ہے اسلام کی. پھر اس میں اگر ماں باپ مسلمان نہ بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ یہ سلوک ہے. ماں باپ اگر مسلمان نہیں بھی ہیں ان کے ساتھ بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول میری والدہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہیں اور وہ مجھ سے امید رکھتی ہے کہ میں ان سے اچھا سلوک کروں گی، لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں، تو کیا میں ان سے رشتہ جوڑوں یا رشتہ کاٹ دوں؟ اچھا سلوک کروں یا نہیں کروں؟ آپ نے فرمایا صلی امک، صلی امکی، اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان سے رشتہ جوڑے رکھو، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، صلہ رحمی کرو. مسلمان نہیں ہیں، یہ نہیں کہا بھگاؤ ان کو، ہاں نکالو ان کو مدینہ سے، نہیں، گھروں سے نکال دو ان کو، نہیں، بلکہ کیا کرو؟ ان سے رشتہ جوڑے رکھو. اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے کہ ماں باپ اگر مسلمان نہ بھی ہوں ان کے ساتھ بھی احسان کا سلوک کیا جائے، اور جو خیر اللہ نے ہم کو دی ہے اس کا ایک حصہ ان کو بھی دے، ان کا خیال رکھیں. یہ ماں باپ کا معاملہ ہے. دوسرا رشتہ کون سا ہے؟ بیوی کا رشتہ ہے. بلکہ دیکھا جائے تو پہلا رشتہ بیوی کا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو پہلا رشتہ ماں باپ اور اولاد کا نہیں تھا، پہلا رشتہ کون سا تھا؟ بیوی کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے ہیں. انسان کے لیے انسان بیوی بنائی. کوئی اور ہی مخلوق ہوتی تو یہ ایک بات بول رہا ہوں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا، کیسا ایسا کیسا؟ ہاں انسان کا اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ. تو اللہ نے دونوں کو کیا بنایا؟ اگر جنات سے نکاح ہمارا ہوتا تو پھر کیسے ہوتا بتائیے؟ ہو سکتا تھا؟ کیسے ہوتا؟ اللہ نے انسان کے لیے انسان رکھا. ورنہ آج کل لوگ کتوں سے بھی شادی کر رہے ہیں. ایک سال بھر پہلے اخبار میں آیا تھا کہ ایک آدمی نے کس سے شادی کی ہے گاؤں میں، کیا معلوم اس کے دماغ میں ہوش و حواس میں کیا، لیکن اس نے شراب پی کے نہیں،
اس کے گلے میں ہار بھی ہے، کتے کے بھی گلے میں ہار ہے، کتے سے شادی کی؟ آپ بتائیے کیا ہے یہ؟ انسان کی جب عقل خراب ہوتی ہے تو ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی محبت ہے کتے سے، اپنی شادی کر رہا ہے اس سے، کوئی ایک لمٹ ہونا چاہیے نا۔ کل کو آدمی کتے کو ماں باپ بھی بنا دے گا اپنا، معلوم نہیں کیا کرے گا۔ انسان جہالت میں کچھ بھی کرتا ہے۔ آزادی کا یہ مطلب نہیں کچھ بھی کرنا، تھوڑا سوچنا بھی کیا کر رہا، سوچنا بھی چاہیے انسان کو۔ کہا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دونوں کے درمیان مودت اور رحمت کا رشتہ رکھا۔ مودت محبت، رحمت ایک دوسرے پر رحم کرنا، دونوں کے درمیان محبت ہوتی ہے۔ یہ اس کے لیے کرتا ہے، وہ اس کے لیے کرتی ہے۔ ہاں اس کے لیے کپڑے دھونا، برتن مانجنا، کھانا پکانا، سب کچھ کرتی ہے اس کے لیے، محبت میں کرتی ہے اس کی۔ یہ بھی اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ محنت مزدوری کر کے اس کے لیے 4 پیسے کما کے لاتا ہے، ایک روٹی کیوں نہ ہو، آدھی تو کھا آدھی میں کھاؤں گا، یہ محبت ہوتی ہے اس کی۔ دونوں کے درمیان اللہ نے ایسا اٹریکشن رکھا۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو عورتیں جاؤ اور مرد بولے تم لوگ جاؤ، انسان کی نسل ختم ہو جاتی، انسان کی نسل ختم ہو جاتی۔ لیکن اللہ نے دونوں میں ایک کشش رکھی ایک دوسرے کے لیے، اور محبت کا رشتہ رکھا۔ لیکن زندگی میں خوشی کے بھی حالات ہوتے ہیں، تو دکھ کے بھی، راحت کے تو تکلیف کے بھی، تو بیوی کے دل میں شوہر کے لیے اور شوہر کے دل میں بیوی کے لیے رحمت رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ بعض اوقات اولاد ساتھ چھوڑ دیتی ہے، لیکن بیوی برابر دواخانے میں شوہر کے سرانے بیٹھی رہتی ہے۔ بڑھاپا ہے لیکن بڑھاپے میں بھی بیچاری اٹھتی، جیسا تیسا تھک ہار کے سلو کام کرے گی، لیکن برابر پکا کے کھلائے گی اس کو۔ بستر پر شوہر رہے گا، پیشاب پاخانہ بھی اس کا صاف کرے گی۔ بڑھیا ایک دم، خود اس کو اپنا بیلنس ٹھیک نہیں ہے، لیکن ساتھ چھوڑ کے بھاگ کے نہیں جاتی ہے۔ اور شوہر بھی بعض اوقات بڑھاپا آ جاتا، اولاد نا اہل نکل، لیکن برابر بڑھاپے میں ریٹائر ہونے کے بعد ہاتھ کانپتے، لیکن کہیں نہ کہیں جا کے کام کاج کر کے لا کے بیوی کے ساتھ بانٹ کے کھا لیتا۔ وہ بڑھاپے میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ کیسا رشتہ یہ؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ کہا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں نشانی ہے، بلکہ کئی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ کہاں سے آیا یہ؟ آٹومیٹک تو نہیں ہوتا، کوئی ڈالا تبھی تو آیا نا۔ اللہ اگر نہیں ڈالتا آپس میں ان میں محبت، ایک دوسرے کے لیے رحم، تو یہ ساتھ میں جڑ پاتے نہیں اور ساتھ میں ٹک پاتے نہیں۔ یہ عجیب رشتہ اللہ نے بنایا ہے محبت والا۔ تو بیوی کے ساتھ میں اور شوہر کے ساتھ میں آپس کا سلوک بھی کیسا ہے؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے 2 چیزیں تمہارے رشتے میں رکھی، ایک محبت، دوسرے رحم۔ بیوی شوہر کا رشتہ بھی رحم والا ہونا چاہیے۔ اسلام ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے۔ تصویر کیا ہے؟ اسلام میں عورتوں پہ بہت ظلم ہے، اور بعض اوقات مسلمان کا عمل بھی ایسا ہوتا ہے۔ کوئی آپ جا کے بولیں کہ نہیں اسلام میں رحم کی تعلیم ہے بیوی کے ساتھ میں، ارے کیا بات کرتے ہیں؟ ہمارا پڑوسی اتنا مارتا ہے بیوی کو، شراب پی کے آتا ہے، ایسا پیٹتا ہے کہ اس کے رونے کی آواز ہماری دیوار پار کر کے ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، رات کو سونا مشکل ہو جاتا ہے۔ شراب پی کے آتا ہے، رات بھر اس کو لڑتا رہتا ہے، مارتا ہے، وہ روتی رہتی ہے، بچے بھی گھبرا کے روتے ہیں، ہم کو جا کے روکنا پڑتا ہے۔ ایسا اسلام ہے کیا تمہارا؟ اب اس کو کیا معلوم، مسلمان الگ ہے، اسلام الگ ہے۔ لیکن آپ کتنا بھی سمجھائے ایسا ہوتا، لوگ نہیں سمجھتے ایسا۔ مسلمان اپنے غلط عمل سے اسلام کو بدنام کرتا ہے۔
مسلمان، ایک مسلمان اگر شراب پی کے راستے پہ لوگوں کو پریشان کرے، لوگ یہ نہیں بولیں گے یہ انسان ہے غلط کام کر رہا، یہ انڈین ہے غلط کام کر رہا، بولیں گے نہیں، تو سب انڈین ہیں۔ وہ کیا بولتے ہیں؟ دیکھو یہ مسلمان ایسا رہتا کہ داڑھی رکھ کے، ٹوپی پہن کے، جبہ کرتا پہن کے شراب پی کے راستے میں دیکھو کیسے ستا رہا لوگوں کو، ٹریفک جام کر دیا، اس لیے گالی گلوچ کر رہا ہے، مار پیٹ کر رہا ہے، ستا رہا ہے لوگوں کو، پاس پڑوس کو، اس کو پریشان کر، اسلام بدنام ہوتا ہے۔ ہماری آئیڈینٹی، ہمارا نام بعد میں، تو آدھار کارڈ دے کے تو معلوم پڑتا کون ہے ہم، نام کیا ہے، باپ کا نام کیا ہے، لیکن ہماری تصویر ہی بتاتی ہم کون ہیں۔ مسلمان سے لوگ اسلام سے بدظن ہو جاتے ہیں، مسلمان کی غلطی سے۔ اسلام الگ ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے بیوی کے ساتھ محبت اور رحمت کا سلوک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیما بالعیال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے بڑے رحم کرنے والے تھے، رحیم تھے، رحم کرنے والے تھے۔ یہ سلوک آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ میں تھا۔ حیض کے وقت میں عورت تکلیف میں ہوتی ہے، فزیکل پین اس کو ہوتا ہے، اور کسی ڈاکٹر سے آپ پوچھیں گے وہ آپ کو بتائے گا اس کو سائیکولوجیکل پین بھی ہوتا ہے، سائیکولوجیکل سٹریس میں وہ ہوتی ہے، جس میں ایک تغیر اور تکلیف اس کی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ذہنی طور پر بھی وہ تکلیف میں ہوتی ہے، صرف فزیکل طور پر نہیں۔ اس وقت اس کو راحت کے ساتھ ساتھ شفقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس تکلیف کی حالت میں اگر محبت کا سلوک اس کے ساتھ کیا جائے تو اس کے لیے بہت سکون کا ذریعہ وہ بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے حیض کی حالت میں، مینسز جس کو کہتے ہیں، حیض کی حالت میں کیسے آپ رہتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ہڈی چوس کے چبا کے دیتی، آپ جہاں سے میں نے منہ رکھا تھا وہیں سے منہ رکھ کے کھاتے، میں پانی کا برتن پانی پیتی، حیض کی حالت میں ہوتی، اور میں پانی پیتی اور گلاس آپ کو دے دیتی، آپ وہیں سے منہ لگا کے پیتے جہاں سے میں نے پیا ہے۔ اور میں حیض کی حالت میں ہوتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے، ہمارے کمرے کا دروازہ کیسا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ کیسا تھا؟ کمرہ جڑا ہوا ہے اور آپ کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، مسجد سے ہو کے آپ نماز کے لیے کمرے سے سیدھا مسجد میں آتے تھے، اندر کے اندر۔ تو کہتی کہ آپ اپنے جو دروازہ ہے گھر کا اور مسجد کا جو کامن ڈور ہے، اس میں مسجد میں بیٹھ کے آپ اعتکاف میں ہوتے اور اپنا سر آگے کر دیتے اور میں آپ کا سر دھوتی گھر میں بیٹھ کے، اور آپ کو میں کنگھی کرتی، میں حیض کی حالت میں ہوتی، آپ میری گود میں اپنا سر رکھ کے قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ ریلیشن شپ دیکھیے کیسی ہے، محبت کا سلوک۔ آپ اپنی بیوی کو دعا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو دعا دی، حضرت عائشہ بہت خوش ہوئی، لوٹ پوٹ ہو گئی، ہنستے ہنستے خوشی سے زمین پہ گر گئی، بیٹھے بیٹھے اتنی خوش، بولتے نا خوش ہوگا تو بہت ایک دم خوش ہو جاتے، ایک دم اتنی خوش۔ کہا اللہ عائشہ کی اگلی پچھلی کھلی چھپی ساری خطاؤں کو معاف کر دے، بہت خوش ہو گئی۔ کہا اتنی خوش؟ کہا ہاں اللہ کے رسول اتنی زبردست دعا آپ میرے لیے کی ہے۔ کہا اے عائشہ یہ جو دعا ہے نا میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں کرتا ہوں، ہر نماز میں اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہوں، اپنی بیوی کے لیے دعا۔ ہم کب دعا کیے تھے اپنی بیوی کے لیے؟ ہاں کیے بھی ہوں گے تو اللہ جان چھوڑا۔ ہاں بعض لوگ کیا بولتے ہیں یہاں ملی وہاں نہیں ملنا، اور ویسے ہی بیویاں بھی بولتی ہیں۔ ابھی میں درس دے رہا تھا خواتین میں، ایک سوال اس میں آیا، اگر بیوی کو شوہر پسند نہ ہو تو کیا وہاں وہ اس کے ہی نکاح میں ہوگی جنت میں؟ اگر دونوں پہنچے تو کیا؟
کہ یہاں مصیبت تھا اس کے لیے، کیسے تو چلا لی، کیوں؟ اس لیے کہ میں کہ جا نہیں سکتی، ماں باپ غریب ہیں، کیوں بوجھ بنوں، شادی سے پہلے آلریڈی تھی، اب اس کے بعد طلاق ہو کے بچوں کو لے کے جاؤں گی تو یہ تو اور مصیبت میں مصیبت بڑھ گئی، ایک بھاری تھی اب تو 10 ہو گئے، تو اب چلو ایسی چلا لیتے ہیں، لیکن مرنے تک ہے، مرنے کے بعد بھی یہ گلے میں آئے گا کیا پھر سے؟ عورتوں کو بھی تو یہ ٹینشن ہے، اور مردوں کو بھی ہے، کچھ مردوں کو بھی ہے، ان کی بیویاں ٹھیک نہیں ہیں، اٹھتے کٹ کٹ بیٹھے کٹ کٹ، ایسی بھی بیویاں ہوتی ہیں کہ چاہے دنیا کا لا کے اس کو دے دو اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں کبھی، زیور چاہیے، ہاں فلاں چاہیے، فلاں چیز چاہیے، گھڑی چاہیے، دنیا بھر کی چیز چاہیے، پنکھا ہے تو اے سی چاہیے، بائک ہے تو موٹر چاہیے، دنیا بھر کی ساری چیزیں چاہیے، ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ اس کو، ہاں امیزون پہ ڈھونڈ کے بتا دیتی دیکھو یہ چاہیے مجھ کو، لنک بھیج دی ہوں میں، آپ دیکھ لیجئے، یہ حال رہتا ہے، پریشان، یہ مسلمان ہے، لیکن اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے جو آئیڈیل مسلم ہے، آپ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، تو یہ بیوی کے ساتھ بھی سلوک کی تعلیم رحمت کی، اولاد کے ساتھ کیسا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن ابن علی، حسن ابن علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے نواز سے، اولاد ہی میں سے ہے، بیٹے کی اولاد اولاد، بیٹی کی اولاد اولاد میں ہی آتی ہے، تو حسن ابن علی کو آپ نے پیار کیا، چوما، پیار سے بچوں کو ہم بھی چومتے ہیں، وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ ابْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِ جَالِسًا، ان کے پاس ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام تھا اقرع ابن حابس التمیمی، فقال الاقرع ان لي 10 من الولد ما قبلت منهم احدا، کہ اللہ کے رسول میرے 10 بچے ہیں، 10 میرے 10 بچے ہیں اور میں نے کبھی ان کو اس طرح سے پیار نہیں کیا، بوسا نہیں دیا، چوما نہیں کبھی، وہ عرب لوگ تھے نا، واریئرس، ڈسپلن، سب نہیں ایسے تھے، کچھ لوگ ایسے بھی تھے قبیلے والے، آپ دیکھیے دیہات والے بعض اوقات ایسے ہوتے ایک دم ملٹری مین ایک دم، تو کہا کہ میرے 10 بچے، میں کبھی اسے چوما نہیں جیسا آپ چومیں، فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، کیا حال ہے یہ، مطلب کیا بولنا کیا چاہ رہا ہے، 10 بچے ایک کو بھی نہیں چوما تو نے، آپ نے گویا کہ غصے کی نگاہ سے ان کو دیکھا، آپ نے ان کی طرف دیکھا اور کہا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، کس پر؟ اولاد پر، اولاد پر رحم کی تعلیم اسلام دیتا ہے۔ بعض اوقات ہم اولاد کو ڈسپلن بنانے کے چکر میں، ان کا کریئر بنانے کے چکر میں ان کی سائیکالوجی خراب کر دیتے ہیں، بچوں کے جذبات کی رعایت نہیں کرتے، 2 ایکسٹریمز ہیں، ایک یہ کہ ابا موبائل چاہیے، کتنے، کون سا، ہاں آئی فون چاہیے کہ سیمسنگ چاہیے، یہ حال آج ہے، جو چاہیے وہ چاہیے، سب ملتا ہے۔ اولاد کو سزا دینے کا ایک طریقہ، برباد کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو بھی مانگے دیتے رہو، تاکہ بڑے ہو کر وہ جب نہ ملے تو کرمنل بن جائے، ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں، کہ آدمی ایک ایکسٹریم یہ ہے، میرا بچہ میرا لاڈلا، کیا چاہیے بیٹا بتا، تو خالی بول، کچھ نہیں چاہیے نہیں بول، تو ایسے بھی ماں باپ ہیں کہ ان کو محرومی کی عادت، ایبسنس کی عادت نہیں ہے، ایبسٹیننس کی عادت نہیں ہے، محرومی کی عادت نہیں ہے، نہ ملنے کی عادت نہیں ہے، وہ دیوانہ ہو جاتا جب نہیں ملتا اس کو، وہ ایک ڈرگ ایڈکٹ کی طرح ہو جاتا ہے، کیوں؟ بچپن سے اس کو عادت کیا ملی، مانگا ملا، لیکن یہ باپ کی گود میں تھا تب تک تھا، زندگی جنگل ہے، ہاں ریگستان ہے، یہاں پہ کبھی ملتا تو کبھی نہیں بھی ملتا، اب اس کی تو ٹریننگ ملی نہیں بچپن میں، تو بعد میں جا کے کیا ہوا،
جب نہیں ملتا تو پھر وہ کیا کرتا, میں تو پا کے رہوں گا, ایسا نہیں تو ایسا, صحیح راستے سے نہیں تو غلط راستے سے, مانگ کے نہیں تو چھین کے. وہ کرمنلز بن جاتے ہیں. اپنی اولاد کو کبھی دیں کبھی نہیں بھی دیں, اور ان کو بولیں بیٹا تجھ کو اس کی بھی تربیت ہونا چاہیے نا, کبھی ملے کبھی نہیں ملے, صبر بھی آنا چاہیے نا تیرے اندر. ہاں اس لیے آج یہ چیز نہیں دے رہا ہوں, یہ اتنی ضروری نہیں, یہ نہیں کہ دوا نہیں دے, اس کو دوا دینا ہے, ایجوکیشن دینا ہے اس کو, نیسیسٹیز جو ہیں ضرورت کی چیزیں وہ دینا ہے اس کو. کھانا ہی نہیں دے رہا اس کو 2 دن سے, بولے تیرے کو محرومی کی عادت ڈال رہا ہوں. نہیں, جو ضروری چیزیں وہ دیں, لیکن جو لگژری ہے, جو ضروری نہیں ہے زندگی میں, ملا تو اچھا, نہیں ملا تو کوئی بات نہیں, ان کو کبھی دیں تو کبھی نہیں بھی دیں, اور ان کو بتا کے کریں, یہ نہیں کہ سزا دیں ان کو ٹرین کرنے کے اعتبار سے. تو ایک تو وہ لوگ ہیں جو بچوں پر ظلم کرتے ہیں. اب وہ میں تھوڑا سا میں کھیلنا چاہ رہا ہوں بچوں کے ساتھ میں باہر, نہیں, کیوں نہیں بولا نا, باس گھر کا مالک میں ہوں کہ تو, بے وجہ مجھے یہ چاہیے, نہیں ملے گا. آپ کے پاس پیسے ہے, میری ضرورت ہے, کوئی مشکل چیز نہیں ہے, پڑوس میں دکان ہے, میں لانا ہے مجھ کو, نہیں بولا نا. تو بعض اوقات اس طرح سے ظلم و زیادتی جب کرتے ہیں بچوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے, اور بے لگام چھوڑ دیتے ہیں, ہر خواہش پوری کرتے ہیں, بچے بگڑ جاتے ہیں. ان دونوں کے بیچ میں بچوں کے ساتھ رحم کا سلوک کرنا اور انہیں ڈسپلن بنانا. بیسک لا, بنیادی قانون یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ رحم کا سلوک کیا جائے, گھر میں جائیں, محبت سے بات کریں. اور ہم لوگ کیا سوچتے ہیں, چھوٹے بچوں سے پیار کرنے کا رہتا, بڑوں سے نہیں. سب سوچتے نا ایسا ہی سوچتے سب. یہ بولے بڑے بچوں سے کیا پیار کرنے کا, ان کو کیا بتانے کا میں ان سے پیار کرتا ہوں, ابھی تو بڑے ہو گئے نہیں. یاد رکھیں, بڑے بچوں کو زیادہ محسوس ہوتا ہے پیار نہیں کرنا, وہ شعور ان کو ہوتا ہے. اور آپ بڑے بچے کے سامنے چھوٹے بچے کو پیار کیجئے, دیکھیں وہ کیسا دیکھتا ہے. چلنے دو, میرا کیا. تو چھوٹے بچے کو تو پیار کرے, وہ ایسی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ گویا آپ اس کے لیے اجنبی ہو. میں کہاں گیا, میں دکھ رہا کہ نہیں تم کو. اس سے بھی پیار کا سلوک کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ بڑے بچے کو گود میں اٹھا لیں چھوٹے بچے کی طرح, لیکن اس کو بھی قریب کر کے بولے یہ میرا بیٹا ہے, یہ میری بیٹی ہے, میں اس سے بھی پیار کرتا, اس سے بھی پیار کرتا. یہ سلوک ہونا چاہیے. ہم آپ بتائیے 2023 میں ہم نے اپنے بچوں کو بولے بیٹا میں تیرے سے بہت پیار کرتا ہے, 2023 میں بولے, 22 میں, 21 میں, کب بولے تھے, یاد آتا کب بولے ہم نے؟ بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا سلوک ہم نہیں کر پاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ پودا سوکھ جاتا, پانی نہیں اس کو, اس کی غذا, اس کو اس کی زندگی کے لیے اس کی سائیکولوجیکل نیڈز پوری نہیں ہوتی ہے. لہٰذا وہ ماں باپ سے نفرت کرتا ہے, کبھی ڈھنگ سے بات نہیں کرتے ہیں, گھر میں آتے ہی کاٹنے کو دوڑتے ہیں, یہ کیا گیا, وہ کیا گیا, کب کرے گا, صبح بول کے گیا تھا نا میں. کبھی شفقت کی بات نہیں. اچھا کبھی کیا اس نے, ابو میں یہ کیا, آپ بولے تھے نا, ہاں ایک دن کیا تو کیا بتاتا, کیا انعام دوں, ہمالیہ پہاڑ دوں تجھ کو. اپریسیشن نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم دوسرے عنوان پر نہ چلے جائیں, لیکن یہ بہت اہم چیز ہے. آج کے دور میں نوجوانوں کے بگڑنے کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ان کو گھروں میں شفقت نہیں ملتی. بچیاں, ان کو گھروں میں شفقت نہیں ملتی, لہٰذا وہ بگاڑ کی طرف جاتے ہیں, باہر شفقت تلاش کرتے ہیں. گھروں میں نرم ماحول بنائیے, پیار محبت کا ماحول بنائیے. ڈانٹنے کی جگہ ڈانٹو, روکنے کی جگہ روکو, لمٹ رکھو گھر کے اندر, لیکن عام اصول گھر کا شفقت والا ہونا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو پیار کرتے تھے. اور اب بتائیے, گھر میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, میٹنگ چل رہی, بھائی یہ نہیں چل بھاگ ایسے, یہاں میٹنگ چل رہی نا, نہیں, وہ آیا بچہ, پیار کیا, اپنے پاس بٹھایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کا سلوک کرتے تھے اپنی اولاد سے. اگر آپ آن لائن کلاس چلا رہے اور آپ کا بچہ آ جائے کمرے میں, تو آپ کیسا ڈانٹ کے بھگاتے ہیں اس کو,
اور آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ لوگوں سے اچھے سے بات کرنا چاہیے، اور آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں کیسا بھگا دیا ڈانٹ کے بچے، چل یہاں سے بدتمیز کہیں کا، نالائق نکما، پہناؤ اس کو چٹنی. یہ آپ کا گھر ہے اور آپ اس میں پھر بولے ہاں ہم کہاں تھے، ہاں تو ہم کو لوگوں سے پیار سے بات کرنا چاہیے. آپ مارکیٹنگ کے ٹرکس بتا رہے اس کو، اور لوگ دیکھ رہے اچھا اس کے گھر میں یہ حال ہے. ہم بناوٹی زندگی جی رہے ہیں، ہم جھوٹی زندگی جی رہے ہیں، ہم پلاسٹک کے پھول ہو کے رہ گئے ہیں، جو دیکھنے میں تو بہت خوبصورت ہے، اصل پھول سے بھی زیادہ خوبصورت، لیکن خوشبو کچھ بھی نہیں، ذرا بھی نرمی نہیں اس کے اندر، کڑک پلاسٹک کا، بدبو، دھول جمی ہوئی اس کے اوپر. یہ حال ہمارا ہو گیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو بچوں سے، اولاد سے سلوک کرنا. بیٹیاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان لہ ثلاث بنات یؤویہن ویکفیہن ویرحمہن، جس کے لیے 3 بیٹیاں ہوں اور 3 بیٹیوں کو وہ اپنے گھر میں جگہ دیں اور ان کی کفایت کرے، ضرورتیں پوری کریں اور ان کے ساتھ رحم کا سلوک کریں. اپنے گھر میں رکھے، جا کے کیوں گھر میں رکھے؟ کہاں رکھتا پھر آدمی؟ عرب میں ایسا نہیں تھا. عرب کے اندر بیٹی پیدا ہوئی تو اس کو گھر میں نہیں رکھتے تھے. کہاں رکھتے تھے؟ ریگستان میں لے جا کے دفن کرتے تھے. ویسے ہمارا دور تھوڑا ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ہے، اس کو لے جا کے ریگستان میں دفن کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو ماں کے پیٹ میں دفن کرتے ہیں، ایبارشن کے ذریعے سے. ڈاکٹر صاحب لڑکا ہے کہ لڑکی؟ نہیں بتا سکتے. بتاؤ، یہ لو مٹھائی. لڑکا ہے کہ لڑکی ہے؟ لڑکی ہے. ہاں کچھ ہو سکتا کیا؟ کون سا مہینہ چل رہا؟ کام تمام کرو. 2 بیٹیاں آلریڈی ہیں، 1 بیٹی آلریڈی ہے، دوسری بیٹی نہیں چاہیے مجھ کو. دہیج دینا پڑے گا، پڑھا لکھا کے دوسرے گھر میں دینا پڑے گا، خرچہ ہی خرچہ ہے اس میں، اور شادی کے بعد مصیبت الگ. کچھ کام ہو سکتا کہ ایسا؟ دیکھو نا، رستہ نکالو. نہیں کر سکتے ایسا، کچھ غلط ہے یہ. دیکھو تو صحیح، کچھ ہو سکتا ہو تو کیا لگے گا بولو. کتنے ابارشنس ہوتے، اور اکثر جو تحقیق اس بارے میں ہے، ان پڑھ لوگوں کے گھر میں نہیں ہوتے، پڑھے لکھے گھروں میں زیادہ ہوتے. ریسرچ یہ ہے. ان پڑھ تو بے وقوف ہوتا ہے نا، اللہ پالنے والا ہے. عقل مند کیا ہوتا ہے؟ پڑھا لکھا. ارے ایسا کیسا ہوگا؟ پیسہ ہے کیا اپنے پاس؟ اپنے بجٹ میں نہیں بیٹھ رہی بیٹی. اور ان پڑھ آدمی کیسا رہتا ہے؟ ارے اللہ مالک ہے، ہوگا. 2 کے 10 بھی ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اپنے کو. ان پڑھ آدمی اچھا رہتا بہت سارے معاملات میں، پڑھا لکھا آدمی گڑبڑ کرتا ہے. ان پڑھ آدمی بھروسے والا ہوتا ہے. سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، سب اچھے اور سب برے ایسا نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے کتنے لوگ، گاؤں دیہات کے لوگوں کو آپ دیکھیے، آپ کو ایسے لوگ ملیں گے. لیکن ریسرچ ہے کہ شہر کے پڑھے لکھے، جس میں کئی خود ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، جو اس طرح کے کام کرتے ہیں. اولاد کے ساتھ شفقت کا سلوک. بیٹی نعمت ہے. بیٹی کیا ہے؟ نعمت ہے. کہا کہ جو آدمی 3 بیٹیاں اس کو ہو گئی، ان کو اپنے گھر میں جگہ دیں اور اس کی کفایت کریں، اس کے ساتھ رحم کا سلوک کریں، فقد وجبت لہ الجنت، البتہ یقینی طور پر اس کے لیے جنت میں جانا یقینی ہو گیا، لازم ہوگی جنت اس کے لیے، وہ جا کے رہے گا جنت میں. جس کی 3 بیٹیاں ہوئیں وہ رحم کے لائق نہیں ہے. آدمی کیا کرتا؟ تیسری بیٹی بھی ملنے والے کیسے کہاں ہاتھ رکھتے؟ کندھے پہ. صبر کر انشاءاللہ، تیرے دکھ کا اللہ خوشی سے کبھی نہ کبھی بدلے گا. 3 بیٹیاں ایسا سمجھتے اللہ نے ظلم کر دیا اس کے اوپر. ہمارا سماج اتنا گندا ہے. اللہ کے بندے، اگر بیٹیاں پیدا بند ہو جاتی، بیٹیاں پیدا ہونا، تیری اماں کہاں سے آتی؟ تو آتا نہیں نا. عورتیں ہی نہیں ہوں گی تو آدمی کہاں سے آئے گا؟ کس کے پیٹ میں سے آئے گا؟ جانور کے. عورت کتنی بڑی نعمت ہے کہ وہی جو تمہاری بیٹی تھی کل کو کسی کی ماں بنے گی، وہ نسل چلتی رہے گی انسانیت کی. تو یہ 3 بیٹیاں اگر آدمی سنبھالے اس کے لیے جنت لازم ہے. فقال رجل من بعض القوم، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں ایک آدمی نے کہا واثنتین یا رسول اللہ، 3 کی بات تو سن رہے ہم لوگ، اور اللہ کے رسول اگر 2 ہوں تو؟
آپ نے کہا وَاثْنَتَيْن، دو تو بھی، دو ہو تو بھی، اگر دو بیٹیاں کسی کے ہیں وہ ان کو اپنے گھر میں سنبھالے اور ان کی ضرورتیں، واجبی ضرورتیں پوری کریں، کھانا پینا لباس جو بھی ہے، ان کی تعلیم سب پوری کریں، اور اس کے ساتھ میں ان کے ساتھ رحم کا سلوک کریں، ایسے آدمی کے لیے جنت لازم ہے۔ ان کو پناہ دیں، ان کی ضرورت پوری کریں اور ان کے ساتھ رحم کا سلوک کریں، 3 کام کرے جنت میں جائے گا، اور اگر 3 نہیں 2 بھی ہوں تو بھی جنت میں جائے گا۔ اس کو امام البخاری نے الادب المفرد میں اس کو روایت کیا ہے۔ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے مسلمانوں سے اچھا سلوک کرنے کی، عام مسلمانوں سے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اسلام ہم کو تعلیم دیتا ہے غیر مسلموں سے بھی اچھا سلوک کرنے کی، صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قیل یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین، اے اللہ کے رسول مشرکین کے لیے بد دعا کیجیے، بہت ستاتے نا ہم کو، کیا کرو ان کے لیے بد دعا کرو، آپ جو شرک کرتے، اسلام کو نہیں مانتے، بتوں کی پوجا کرتے، ان کے لیے بد دعا کرو۔ ریکویسٹ کیسی آئی ہے؟ بد دعا کرنے کی۔ قال انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ، آپ نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے لعنتیں کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا، اس پہ لعنت، اس پہ لعنت، اس پہ لعنت، اللہ نے اس کے لیے نہیں بھیجا۔ انما ابعث انما بعثت رحمتا، مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، لوگوں کے لیے میں رحمت کی دعا کروں گا، رحمت کا دروازہ کھولنے کی بات کروں گا، انہیں اسلام کی دعوت دوں گا تاکہ اللہ ان پر رحم کرے، لعنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کأنی انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحکی نبیا من الانبیاء، گویا کہ میں ابھی بھی وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کا واقعہ بیان کر رہے تھے، ضربہ قومہ فادمعوا، قوم نے ان کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، خون ان کے چہرے سے، سر سے، ہاتھ پاؤں سے بہہ رہا ہے، فادمعوا وهو یمسح الدم عن وجهہ، چہرہ لہو لہان ہو گیا اور وہ نبی اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں سے پوچھ رہے ہیں، ویقول اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے اس لیے کہ وہ جانتے نہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ قوم نے خون بہایا، ان کا لہو لہان کر دیا، زخمی کر دیا، لیکن وہ نبی دعا کیا کر، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، ان کو معلوم نہیں وہ کیا کر رہے ہیں، جاہل ہیں، جہالت میں ایسا کر رہے ہیں، ان کو نہیں سمجھ رہا کہ میں ان کا بھلا چاہنے والا ہوں، میں انہیں جنت کا راستہ دکھا رہا ہوں اور مجھے زخمی کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو معاف کر دے۔ کیوں سکھایا اللہ کے نبی؟ یہ آئیڈیل ہے، یہ زیادہ اچھی چیز ہے، یہ مزاج مومن کا ہونا چاہیے کہ ظالم کے لیے بھی وہ دعوت دینے والا اور اللہ سے معافی مانگنے والا ہو، یہ مزاج ہمارا بنایا جا رہا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ نہ صرف انسانوں سے بلکہ اسلام جانوروں سے بھی رحم کا سلوک سکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بینما رجل یمشی بطریق اشتد علیہ العطش، ایک آدمی راستے سے جا رہا تھا، اسے بہت پیاس لگی، فوجد بئرا فنزل فیہ فشرب ثم خرج، راستے میں اس کو ایک کنواں دکھائی دیا اور پیاس لگی تھی، کنویں میں اترا، پانی پیا، واپس اوپر آیا، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثْ، باہر جب آیا تو دیکھا کتا ہے جو ہانپ رہا ہے، زبان باہر نکال کے ہانپ رہا ہے، يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، پیاس کی شدت کی وجہ سے کیچڑ ہی چاٹ رہا ہے، فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي، اس نے کہا کہ اس کتے کو بھی وہی تکلیف ہو رہی ہے جو تھوڑی دیر پہلے پیاس کی وجہ سے مجھے ہو رہی تھی۔ فنزل البئر فملأ خفه ثم امسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له، کنویں میں اترا، اترنے کے بعد
پانی موزے میں بھرا اور دانتوں میں پکڑ کے اوپر آیا اور کتے کو پانی پلایا. اللہ تعالیٰ نے اس پر اس کی نیکی کو اتنا سراہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی ہے. صحابہ نے پوچھا قالوا یا رسول اللہ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، اللہ کے رسول جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے بھی ثواب ملے گا؟ جانوروں کے ساتھ سلوک کر کے بھی ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے؟ قال نعم فی کل ذات کبد رطبۃ اجر، ہر تر جگر رکھنے والے میں اجر ہے. جو بھی جاندار زندہ ہیں، چاہے انسان ہو یا کوئی اور ہو، سارے جاندار ان کا جب تک کہ جگر تر ہے یعنی وہ زندہ ہے، اس کے ساتھ سلوک کرنے پر کیا ملے گا؟ اجر ملے گا. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو نہ صرف انسان بلکہ جانوروں کے ساتھ سلوک کر کے بھی ثواب اور اجر ملتا ہے. اور اسلام جانوروں کے ساتھ بھی رحمت کی تعلیم دیتا ہے. ایک حدیث بتا کہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا. رحمت کی تعلیم اسلام کی اپنے لوگوں کے لیے نہیں ہے، رحمت کی تعلیم اسلام کی سارے لوگوں کے لیے ہے. ایک حدیث جسے امام الطبرانی نے روایت کیا اپنی کتاب مکارم الاخلاق میں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یدع اللہ رحمتہ الا علی رحیم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رحیم اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اسی پر ڈالتا ہے، اسی پر انڈیلتا ہے جو دوسروں کے لیے رحم کرنے والا ہو. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اسی پر ڈالتا ہے جو دوسروں کے لیے رحم کرنے والا ہو. قالوا یا رسول اللہ کلنا یرحم، کہا اللہ کے رسول ہم میں سے ہر ایک تو رحم کرتا ہے نا، سبھی رحم کرتے ہیں. کوئی ہے جو اپنے گھر والوں پر، رشتہ داروں پر، کسی نہ کسی پر رحم نہ کرتا ہو؟ رحم آدمی کرتا ہی ہے. قال لیس برحمت احدکم صاحبہ، کہا نہیں، رحمت وہ نہیں جو تم اپنوں پر کرتے ہو، اپنے ساتھ والوں پر کرتے ہو. یرحم الناس کافۃ، رحمت تو سارے لوگوں پر ہونی چاہیے. رحمت کس پہ ہونی چاہیے؟ سارے لوگوں پر ہونی چاہیے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اپنوں کے ساتھ رحیم بنیں. اجنبی آدمی بھی راستہ چلتے چلتے ایک بوڑھا آدمی گر گیا، ٹھوکر کھا گئے، آپ کو اس پہ بھی رحم آنا چاہیے. ایک اجنبی انسان ہے جس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، جس کو آپ پہچانتے بھی نہیں ہیں، اگر کسی پریشانی میں ہے، چکر آ کے گر گیا، آپ کو احساس ہونا چاہیے بھائی یہ بھی انسان ہے، اس کے بھی بیوی بچے ہوں گے، اس کے بھی ماں باپ بھائی بہن ہوں گے، ان کو معلوم نہیں ہے. آپ اس کو اٹھا کے سائے میں لے کے آئیں، پانی پلایا اس کو، آپ نے دواخانے لے گئے اس کو آپ، اور اس کے ساتھ شفقت سے بات کی، اس کا پتہ پوچھا، اس کا نمبر لیا اور فون کر کے گھر والوں کو بلایا. نہیں کر سکتے آج حال ایسا ہو گیا ہے کہ ایک آدمی اگر راستے پر ایکسیڈنٹ ہو کے گرا ہے اور زخمی حالت میں تڑپ رہا ہے، لوگ اس کا ویڈیو نکال کے فیس بک پہ ڈالتے ہیں تاکہ اس کو لائک ملے. دیکھو ایک ایسی چیز میں نے سینسیشنل چیز تم کو دی ہے جو کہیں اور نہیں ملے گی، اور وہ ویڈیو وائرل جاتا ہے. وائرل ویڈیو میرا، مجھے بھی لائکس ملے، میرا چینل ترقی کرے، میرا فیس بک اکاؤنٹ فیمس ہو جائے. ایسی چیزیں آدمی بجائے اس کے کہ اس کے لیے وہی موبائل فون کر کے ایمبولنس بلائیں، پولیس کو بلائیں، اس کے گھر والوں کو بلائیں، وہ ویڈیو نکالتا ہے. دیکھ ایک چیز بتاتا میں تجھ کو، آج میں نے دیکھا بھیڑ جمی رہتی ہے، آدمی تڑپ، کتنے لوگ مر گئے ایسے، کتنے لوگ مر گئے ایسے کہ راستے پر تڑپ رہا ہے آدمی، لیکن کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے. گاڑی یہاں سے جا رہی ہے، یہاں سے جا رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. راستہ چلتے ہوئے لوگ جا رہے ہیں، وہ تڑپ رہا ہے، بول رہا ہے کوئی پانی تو دو مجھ کو، مرتے وقت کم سے کم پانی تو پی کے مرتا میں. کوئی سن رہا نہیں اس کی، سب جا رہے ہیں، ادھر سے ایک جا رہا ہے، ادھر سے ایک جا رہا. کسی کو آفس جانا ہے، کسی کو دکان پہ پہنچنا ہے، کسی کو گھر جانا ہے. مشینوں کی ترقی کے دور میں ہم بھی مشین بن چکے ہیں.
کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ اسلام ایسی زندگی، ایسی ترقی نہیں بتاتا ہے کہ جس میں چیزوں کی ترقی ہو اور انسانیت کا زوال ہو۔ اسلام ایسی ترقی چاہتا ہے کہ چیزیں ترقی کریں، ٹیکنالوجی ترقی کریں، اچھے اچھے گھر بنیں، اچھی اچھی گاڑیاں بنیں، اچھے اچھے مشینیں اچھی بنیں، لیکن اس کے ساتھ انسان ان سے اچھا بنے، کیونکہ سب کچھ چلانے والا تو انسان ہی ہے۔ اگر غلط مشین انسان کے ہاتھ میں آئے گی تباہی آئے گی، اگر انسان بگڑا ہوا ہوگا۔ آج عجیب بات یہ ہے کہ انسان اپنی انسانیت تک کا کھو دے رہا ہے۔ ماب لنچنگ آپ دیکھیں کیسے لوگ کرتے ہیں، کیا دل بولتا ہوگا ان کا۔ اسلام، مسلمان کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا انسان کو، اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ اتنا بربریت، ایسا جبر، ایسا ظلم، یہ سب بری باتیں ہیں۔ اور بدقسمتی سے آج نہ صرف دوسرے ملکوں میں، ہمارے ملک میں بھی چیز آ گئی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان آج کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے، کل آپ کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے۔ کیسا برا لگے گا کہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہو اور اس کا ویڈیو آپ تک پہنچے اور وہ پانی مانگ رہا تھا اور اس کو کوئی پانی نہیں دے رہا تھا۔ سوچئے۔ اس لیے آدمی کے اندر اگر ہمدردی ہے، مخلوق کے لیے رحم ہے، رحم کے لیے پہچان ضروری نہیں ہے۔ رحم کرنے کے لیے پہچان ضروری ہے؟ پہچان ضروری نہیں۔ اجنبی پر بھی رحم کرو، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام کی تعلیمات سے مستفید ہونے کی توفیق دے اور ہمارے دلوں میں رحم پیدا فرمائیں، اور اس مشینی دور میں ہم کو واقعی سچے معنوں میں انسان بلکہ اچھے معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔